پی ٹی آئی کو جو ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اب سپورٹ جو ہے عوام کی جو ہے بہت زیادہ ملے گی؟ اچھی بات جو سامنے آ رہی ہے کہ عدالتیں بھی اللہ سے ڈرتی ہیں اور آئین کا احترام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مریم نواز کی طرف سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو ترازو ہے وہ برابر ہونا چاہیے۔ جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آتی رہی ہے ماضی میں، تو انہوں نے مافیا کی طرح آپریٹ کیا، حکومت کی طرح نہیں کیا۔ بیچارے ججز کی بھی ویڈیوز بناتے رہے، وہ پھر ان کے حق میں فیصلے کئی دفعہ خوف میں آ کے کر دیتے ہیں۔ 5 دہائیوں سے آپ نے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ لوٹ کسوٹ، غلط پالیسیز۔ ڈنڈا بردار تھے اور جو ہے نا گیٹ توڑے عدالتوں کے۔ خام مراد سعید کے اوپر پرچہ دے دیا، 2-3 اور لوگوں پہ پرچہ۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے جب آتی ہے نیوز کہ جو ایلان مسک اگلا پروجیکٹ لانچ کرنے والا ہے، وہ لوگ نئی ترقی کی منزلیں طے کرتے جا رہے ہیں اور ہم آج اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تکلیف ہے کہ ہمارا نوجوان، ہمارے اسٹوڈنٹس کو بنیادی تعلیمی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ ایسی قوم تیار کر رہے ہیں خان صاحب، ایسی ذہن سازی کر رہے ہیں کہ آپ نیگیٹو قوتوں سے ڈرنا نہیں ہے۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میں MYK نیوز کے ساتھ زمان پارک میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ قابل احترام اور ایک ممتاز شخصیت پی ٹی آئی کے اہم رکن میرے ساتھ موجود ہیں، محترم ابرار الحق صاحب۔ آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حوصلے کتنے بلند ہیں۔ تھینک یو، آپ کا شکریہ ابرار بھائی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ مائی پلیجر، بہت مہربانی۔ ابرار بھائی، کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج 4 کیس تھے، چاروں میں ضمانتیں ہو گئیں، عوام کا جوش بہت زیادہ ہے، تو اب کیا مومنٹم بن رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اب سپورٹ جو ہے عوام کی جو ہے بہت زیادہ ملے گی؟ اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، عوام کی سپورٹ تو الحمدللہ پی ٹی آئی کے پاس پہلے ہی ہے۔ اچھی بات جو سامنے آ رہی ہے کہ عدالتیں بھی اللہ سے ڈرتی ہیں اور آئین کا احترام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی اور اس کی ایگزیبیشن آج ہم نے دیکھی۔ امید ہے آگے بھی ایسے ہی معاملات چلیں گے اور آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی، جو پی ٹی آئی کا بھی اصل منشور ہے۔ اچھا، ایک اور بات میں چاہ رہا تھا بھائی، آپ تو سمجھتے ہیں چیز کو سارا، کہ اپوزیشن کی طرف سے، خاص طور پر مریم نواز کی طرف سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو ترازو ہے وہ برابر ہونا چاہیے، تو اس صورتحال کو اور عدالتیں جو ہیں وہ دباؤ میں کام کر رہی ہیں، تو یہ میں چاہوں گا اس پر تھوڑا سا بات کریں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، بدقسمتی سے جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آتی رہی ہے ماضی میں، تو انہوں نے مافیا کی طرح آپریٹ کیا، حکومت کی طرح نہیں کیا۔ اسٹیٹ کی مشینری کو اس طرح سے یوز کیا ہے کہ یا تو لوگوں کو خریدا جا سکے یا ان کو بلیک میل کیا جا سکے۔ بیچارے ججز کی بھی ویڈیوز بناتے رہے ہیں، باقی امپورٹنٹ لوگوں کی بھی کہ بوقت ضرورت کام آئے گی، اور وہ پھر کئی دفعہ ججز نیچرلی، اس کے اوپر تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا سابقہ کا بیان بھی موجود ہے کہ جج انصاف کئی دفعہ صرف پھر جب ڈر جاتے ہیں تو نہیں کرتے، اور وہ ڈرتے کن چیزوں سے ہیں؟ وہ انہی چیزوں سے ڈرتے ہیں کہ میری کوئی ویڈیو انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، سامنے آ جائیں گی، وہ پھر ان کے حق میں فیصلے کئی دفعہ خوف میں آ کے کر دیتے ہیں۔ سو یہ ایک وہ والی ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہیں جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی بلو دا بیلٹ چیز ہے، پاکستان میں ہونی نہیں چاہیے تھی۔ ایک اسلامی فلاحی ریاست ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں تو کم از کم بات اس طرف نہیں جانی چاہیے تھی۔ آپ ڈیموکریٹکلی ووٹوں سے مقابلہ کریں، لوگوں کی خدمت کر کے، لیکن بدقسمتی سے آپ پچھلے 5 دہائیوں سے آپ نے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ لوٹ کسوٹ، غلط پالیسیز، کسی کی وار کو لے لیا اپنے ذمے، پھر اکانومی کے حالات جہاں چلے گئے، قرض پہ قرض لیتے رہے اور پھر اکنامک ہٹ مین بنتے رہے آپ کے لوگ، تو وہ چیز آئی نہیں صحیح سامنے۔ بھائی، میں ایک اور چیز آپ سے، آج جو ہوا اسلام آباد میں
تو یہ ہے تاثر جو ہے نا اپوزیشن دے رہی ہے. میں سوال اس لیے اپوزیشن کر رہا ہوں کہ ان کا جو ہے نا موقف سامنے آ رہا ہے کہ جتنے لوگ بلائے ڈنڈے تھے, ڈنڈا بردار تھے اور جو ہے نا گیٹ توڑے عدالتوں کے, تو اس صورتحال عوام کا اس جو ہے جوش کو یا اس جو ہے ولولے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن عوام تو جیسے میں نے پہلے کہا خان صاحب کے ساتھ ہے ہر لحاظ سے, اور جب بھی ان کو جہاں نظر آئے گا کوئی ان کے لیڈر کے خلاف کوئی ناجائز چیز کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے, اور پھر جذبات میں آ کے کچھ نوجوان کئی بار ایسا بھی, بیکاز یہ موب ہوتا ہے, اس کی خاص مینٹیلٹی ہوتی ہے, تو 19-20 ہو سکتا ہے. لیکن پرچے کرنے والے لوگ بدقسمتی سے وہ جھوٹے پرچے کرنے کے عادی ہیں کانسٹیچوئنسی کے لیول سے. یہ جو ہے ایک خود بخود جذبے کے تحت ہوا ہے, تو اس میں کوئی جو ہے نا کال نہیں ہے, کوئی بناوٹ نہیں, کوئی پلاننگ نہیں ہے, یہ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس کی باقاعدہ تحقیق ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اگر کسی نے کچھ ڈیفینیٹلی اگر غلط کیا ہے تو جیسے میں نے پہلے کہا اس ملک میں قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, تو پھر آپ اس کے خلاف ضرور پرچہ دیں, کیونکہ وہ کسی حکومت میں بھی برداشت نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کسی نے جھوٹا پرچہ کرایا کسی پہ تو اس کی بھی پکڑ ہونی چاہیے. خام خواہ مراد سعید کے اوپر پرچہ دے دیا, 2-3 اور لوگوں پہ پرچہ, تو یہ ایک جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں نا, جو ٹپیکل پولیٹیکل ہتھ کنڈے ہیں, ان سے باز رہنے کی. آخری سوال میرا بڑا بھائی, عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں موجودہ صورتحال میں, جبکہ الیکشن بھی جو ہے نظر آ رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں, یا ایسا لگتا ہے کہ ہو جائیں گے, اگر نہیں لیٹ ہیں تو دیر میں ہو جائیں گے, الیکشن ہو جائیں گے, الیکشن نہیں ہونا ہے لازمی بات ہے, تو عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ بس یہی ہے کہ جی کہ قوموں کی تقدیر میں کبھی کبھار ایسے لمحے آتے ہیں جہاں 2 ہی راستے ہوتے ہیں. ایک تو وہی ہے کہ تاریکی والا راستہ, گمراہی والا راستہ, غلامی والا راستہ, اور دوسرا حقیقی آزادی والا راستہ, ڈیموکریٹک گورنمنٹ والا راستہ, اور اس کے بعد ایک خوشحالی کا راستہ جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے. کیا ہمارے ساتھ کتنے ملک آزاد ہوئے تھے, آج کدھر پہنچ گئے ہیں. تو دنیا کے اندر ٹاپکس ہی فرق ہے. ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے جب آتی ہے نیوز کہ جی ایلان مسک اگلا پروجیکٹ لانچ کرنے والا ہے, اب وہ سوچ رہا ہے کہ جی ستاروں پہ, مطلب یہ اقبال نے کہا تھا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمان, تو مطلب وہ لوگ ترقی کی, نئی ترقی کی منزلیں طے کرتے جا رہے ہیں, اور ہم آج اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. سیڈلی وہ ٹیسلا کے بعد نئی چیزیں لانچ کر رہے ہیں, کرنسی نئی طریقے سے لانچ ہو رہی ہے, کہاں سے کہاں. لیکن ہمیں تکلیف ہے کہ ہمارا نوجوان, ہمارا لوگ, ہمارے اسٹوڈنٹس کو بنیادی تعلیمی سہولیات میسر نہیں ہیں. سو انشاءاللہ عوام کو پتہ ہے, ان کو کچھ بتانے کی بھی ضرورت نہیں. خان صاحب نے ان کو محب وطنی کے انجیکشنز لگائے ہیں, خان صاحب نے انہیں دین کے لیکچرز دیے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے بار بار بتایا ہے, اور پھر انصاف کے لیے, اور پھر دلیر کر دیا ہے, خوف کو دل سے. بے شمار بے شمار تیرے جانزار, بے شمار دلوں کے اندر سے تیرے جانزار, بے شمار. جب دلوں کے اندر سے خوف نکل جائے گا نا, تو یہ آخری جو ان کی کیمپین ہے جیل بھرو تحریک, یہی تھا نا کہ جی جیل میں ڈال دیں گے, انہوں نے کہا جیل بھی دیکھ لو کچھ نہیں ہوتا. تو ایسی قوم تیار کر رہے ہیں خان صاحب, ایسی ذہن سازی کر رہے ہیں کہ آپ نیگیٹو قوتوں سے ڈرنا نہیں ہے. اللہ کو ہی حاضر ناظر جانے کہ ایاک نعبدو, یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, و ایاک نستعین, اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں, تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی. آپ کا رسپیکٹیبل ابرار الحق صاحب, آپ کا شکریہ, بہت مہربانی. تھینک یو سر, تھینک یو. معزز ناظرین, ابھی آپ نے MYK نیوز کے پلیٹ فارم سے ابرار الحق صاحب کی باتیں سنی. نوجوان کے حوالے سے ان کی خاص جو بات تھی وہ یہ تھی کہ آج کا نوجوان تعلیم اور بے روزگاری کا شکار ہے, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملک میں کوئی صحیح حکمران نظر نہیں آ رہا. انہوں نے یہ سوچ دی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس حوالے سے ایک اہم مثبت رول ادا کرے گا, اور نوجوانوں کے جتنے مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا. اسی کے ساتھ سلیم بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.